اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ عید مباہلہ، سچوں کی فتح، سچوں کی نشاندہی۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ کسی انسان کی اہمیت کیا ہے؟ میں اگر کسی کے بارے میں کوئی گواہی دوں، اس کا معیار اور ہوگا۔ مجھ سے بڑے عالم دین کسی شخص کے بارے میں کوئی گواہی دے تو اس پہ لوگ میری بات سے زیادہ اعتماد کریں گے۔ کسی بڑے عالم دین کے بدلے اگر کوئی آیت اللہ، کوئی حجت الاسلام، کوئی آیت اللہ، کوئی مجتہد کسی بندے کی گواہی دے تو مجھے چھوڑا جائے گا، بڑے عالم دین کو چھوڑا جائے گا، اس کی بات کی تائید کی جائے گی کہ وہ بے شک ایک مرجع تقلید ہیں، اور وہ کسی کی اگر گواہی دے رہے ہیں تو اس کو قابل اعتبار سمجھا جائے گا۔ اب چاہے کہ کوئی مجتہد ہو کسی کی گواہی دے، اس سے بڑھ کر اگر وقت کا امام کسی کے سچے ہونے کی گواہی دے دے، اس کی گواہی کو سب سے زیادہ معتبر سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی نبی، اور نبیوں میں سے بھی وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اگر وہ کسی کی گواہی دے دے تو وہ امام کی گواہی سے بھی زیادہ بہتر گواہی سمجھی جائے گی، اور کوئی نبی بے شک وہ سردار انبیاء کیوں نہ ہو، اس کی گواہی ایک طرف، اور خود خدا اگر کسی کے سچے ہونے کی گواہی دے تو اس کی گواہی تمام مخلوقات سے زیادہ برتر اور اعلیٰ سمجھی جائے گی۔ اور یہ گواہی، ان سچوں کو سچا کہنا، ان سچوں کی گواہی دینا، ان سچوں کو پوری کائنات میں سے ڈھونڈ کر الگ کر لینا، منتخب کر لینا اور دکھانا، یہ نہ کسی مجھ جیسے طالب علم کا کام ہے، نہ کسی عالم دین کا کام ہے، نہ کسی مجتہد کا کام ہے، نہ کسی امام کا کام ہے، نہ کسی نبی کا کام ہے۔ یہ خدا نے خود قرآن میں ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اب کوئی ان کی گواہی کو جھٹلا نہیں سکتا، ان کی صداقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ میں یوں کہوں کہ یہ وہ سچے ہیں کہ جن کو خدا نے سچا بنایا ہے، کائنات نے جن کو سچا بنایا وہ اور ہیں، خدا نے جن کو سچا بنایا وہ اور ہیں، اور وہ یہ ہیں جن کے مباہلے میں نجران کی عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ اگر ان کی گود کا بچہ پہاڑ کو حکم دے کہ جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ بہت بڑی عید، ہم اس عید کے پرمسرت موقع پر اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو تمام مومنین کی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے، اور میں سید علی وجدان نقوی اپنی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان سچوں کا ساتھ دینے، سچوں کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال پروردگار کا انتظام تھا کہ پروردگار نے جب حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ جب حکم آیا تو جناب سرور کائنات کے پاس کوئی لمٹ نہیں تھی کہ آپ ایک سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے۔ جتنی سچی عورتیں ہیں لے آؤ، جتنے سچے بیٹے ہیں لے آؤ، جتنے سچے نفس ہیں لے آؤ۔ لیکن پورا مدینہ گواہ ہے کہ پورے گھروں میں سے، پورے مدینے میں سے جناب سرور کائنات نے کسی کو لیا نہیں، اور یہ شرف ہے جناب امیر اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا کہ ان کے گھر میں کوئی چھوڑا نہیں، یہاں سے سب کے سب لے لیے۔ کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، اس لیے سب کے سب لے لیے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر فقط اکیلے جناب سرور کائنات جاتے اور وہاں پر جا کے جھوٹوں پر لعنت کرتے تو پروردگار ان نجران کی عیسائیوں کو نیست و نابود کر دیتا۔ اتنا با اختیار نبی ہے، اتنا با کرامت نبی ہے کہ پروردگار ان کے دعا کی قبولیت کا انتظار ہے کہ ان کے لب ہلیں اور پروردگار ویسا عمل کرے جیسا یہ جناب سرور کائنات چاہیں۔ جب اکیلے یہ کر سکتے تھے تو ان ہستیوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات آشکار ہو جائے کہ جب بھی کبھی خدا کے مقابل میں دیکھو نہ کوئی آیا ہے تو جان لو کہ وہ ناحق ہے، وہ حق پرست اور حق پہ نہیں ہے۔ جناب سرور کائنات کے مقابلے میں جو آئے اس کے بارے میں جان لو، سمجھ لو کہ یہ ناحق یہاں پر کھڑا ہے، یہ غلطی پر ہے، یہ خطا پر ہے، یہ جناب سرور کائنات کے مقابلے میں آنے والا خطا پر ہوتا ہے، جناب خداوند عالم کے مقابلے میں آنے والا جو خطا پر ہوتا ہے۔ اور ان ہستی کو اس لیے لایا گیا کہ قیامت تک کے لیے گواہ بن جائیں، تمام لوگ یہ دیکھ لیں کہ صرف خدا کا مقابل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل ہی، یہ ہی صرف بھٹکے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کل علی کے مقابلے میں آئے گا تو وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، اگر کوئی زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا تو ماننا پڑے گا حق ہے، سچ ہیں تو سچے فقط اور فقط یہ پانچ ہیں۔ جو ان کے مقابلے میں آیا ہے وہ خدا کے مقابلے میں آئے تب بھی جھوٹا ہے، مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے تب بھی جھوٹا ہے، یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں آئے تب بھی جھوٹے ہیں، یہ حسنین شریفین کے مقابلے میں جو آئے وہ قیامت تک کے لیے جھوٹے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی عید ہے، اس دن کو عید کی طرح سے منانا، لوگوں کو کھانے کی دعوت دینا، مومنین کے ساتھ ملنا، صدقہ و خیرات کرنا، اس روز کا روزہ رکھنا بہت عزت اور عظمت کا حامل ہے، اس روز کا غسل کرنا بہت فضیلت کا حامل ہے، اور اس روز بھی ویسے ہی 2 رکعت نماز ہے، اسی وقت پر ہے جس وقت پر غدیر کی نماز پڑھی گئی تھی، وہی 2 رکعت نماز جس میں 50 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی گئی تھی، الحمد کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قدر، وہی نماز وہی وقت، یہ مباہلے کے ٹائم پر بھی پڑھنی ہے، مگر اس میں تاکید یہ ہے کہ آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک کمپلیٹ کیا جائے، مکمل کیا جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اس دن کو اس کے عزت اور شرف کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم سچوں کا ساتھ دینے، سچوں کا دم بھرنے، سچوں کی حمایت میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سچوں کے صدقے میں پروردگار ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔